بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث شریفہ کی روح سے گدھا حرام اور ناپاک ہے، جبکہ ایک میڈیا اسکالر کا موقف اس سے بالکل جدا گانا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4198، 5528 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5020 اور 5021 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، گدھے کا گوشت ناپاک ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں خنزیر کے گوشت کی بابت فرمایا گیا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت 90 میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تو اسے بھی رجس و ناپاک کر کے ڈکلیئر کیا گیا۔ یوں قرآن کریم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روح سے خنزیر، شراب اور گدھے کو رجس و ناپاک قرار دیا گیا ہے اور انہیں حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام امت مسلمہ نے ان احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ مقام تعجب ہے کہ 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر نے یہ رجس و ناپاک گدھا لوگوں کو کھلانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں موجود اس واضح اور کلیئر حکم کو تسلیم نہیں کرتے اور حدیث کے مقابلے میں اپنے زبانی جمع خرچ اور فلسفی کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، نظریات بھی نہیں ہوتے اور اشیاء بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک بڑی تقسیم ہے درندوں کی اور چرندوں کی، پھر ایک وہ جانور ہے کہ جو اس کے درمیان میں ہے، جن کو آپ درندے تو نہیں کہہ سکتے، جیسے گدھا ہے، جیسے گھوڑا ہے، لیکن یہ پہلے دن سے کچھ دوسرے کاموں کے لیے زیادہ وقف رہے ہیں، یعنی سواری کرنی ہے، بار برداری کرنی ہے۔ یہ تمام چرندے حلال ہیں، تمام درندے حرام ہیں۔ ان کے درمیان میں جو جانور ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنے ماحول، اپنے حالات، آپ کس ملک میں رہتے ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ درمیان کے جانوروں کے بارے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے۔ گدھا انہی میں سے ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کا انتخاب کر سکتا۔ محترم سامعین، ہم سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ہم اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں غامدی موقف، غامدی فلسفی اور غامدی زبانی جمع خرچ کو مسترد کرتے ہیں اور ان کے اس واضح انکار حدیث سے براءت کا اعلان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غامدی صاحب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث شریفہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انکار حدیث کے فتنے سے ان کی اور سب کی حفاظت فرمائے، چونکہ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون